जब मैंने उस कोठे की मालकिन को फ़ोन किया तो वो खुशी से भरपूर लहजे में मुझे कहने लगी, आदिल मियाँ, तुमने तो हमें सोने की चिड़िया ला कर दी है। वो लड़की तो हमारे कारोबार को चार चांद लगा रही है। इसकी वजह से हमारे कारोबार में बहुत तरक्की हो गई है। मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करके इस लड़की के बदले तुम्हें एक भारी इनाम देना चाहती हूँ। मैं कोठे की मालकिन की बात सुन के बहुत हैरान हुआ कि आखिर इसको मेरा शुक्रिया अदा करने का ख्याल इतनी देर के बाद क्यों आया था। मगर दूसरी ही तरफ मुझे बेहद खुशी भी हुई थी कि मेरे जहन में निदा के बारे में जो भी ख्यालात और खदशात आ रहे थे वो सभी गलत थे। निदा कोठे से भागी नहीं थी, बल्कि वो तो उसी कोठे पर मौजूद थी और इसकी वजह से मुझे दोबारा एक भारी रकम मिलने वाली थी। मैं मज़ीद पैसों के बारे में सोचकर फौरन कोठे की तरफ भागा। जब मैं इस कोठे पर पहुंचा तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा था कि शायद मालकिन मुझे निदा के बदले में मज़ीद रकम देगी, लेकिन कमरे में दाखिल होने के बाद जो मंजर मैंने देखा उसने मेरी रूह को झंझोड़ कर रख दिया। मेरा नाम आदिल है और मैं लाहौर के पुराने शहर में रहता था। हम 3 बहन भाई थे, जिनमें मैं सबसे बड़ा था और मुझसे छोटी 2 बहनें थीं, ज़ोबिया और ज़ोया। मेरे अब्बा एक सरकारी मुलाजिम थे और अम्मा हेपाटाइटिस की मरीज़ा थीं। अब्बा की तनख्वाह से घर का गुजारा बामुश्किल होता था और बड़ा बेटा होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं अब्बा का हाथ बिटाता ताकि घर के अखराजात पूरे करने में मुश्किल पेश ना आती। लेकिन इसके लिए मुझे एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत थी और अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए तालीम का भी अच्छा होना ज़रूरी था। लेकिन अब्बा ने हमें हमेशा छोटे स्कूलों में ही तालीम दिलवाई, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वो हम तीनों को पालने के साथ साथ घर के सभी अखराजात पूरे कर सकते और हमें अच्छे और बड़े स्कूलों में भेज सकते। इसलिए उन्होंने हमें मोहल्ले के ही छोटे स्कूलों में भेजकर जितना हो सकता था हमें पढ़ा लिखा लिया। मैंने उस वक्त मैट्रिक पास कर लिया था। जब अम्मा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी तो अब्बा की सारी तनख्वाह उनकी दवाइयों पर ही लग जाती थी। इसलिए अब्बा ने हम तीनों बहन भाइयों को स्कूल से उठवा दिया ताकि हम 2 वक्त की रोटी तो इज्जत से खा सकें। किस्मत की करनी ऐसी हुई कि एक तरफ अम्मा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और दूसरी तरफ अब्बा का भी एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो दोनों टांगों से माजूर हो गए थे और उनको नौकरी से रिटायर कर दिया गया। अब्बा की आने वाली पेंशन से सारे घर को चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। इस हादसे के बाद से हमारी ज़िंदगी गुर्बत की चक्की में पिस रही थी। मेरी तालीमी काबिलियत तो अच्छी नहीं थी कि मुझे कोई ढंग का काम मिल सकता, इसलिए रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए मुझे मजदूरी करना पड़ती थी और घर के अखराजात पूरे करने के लिए हर तरह की मेहनत वाले छोटे बड़े काम करने पड़ते थे। अब्बा की माजूरी और अम्मा की बीमारी के बाद घर के हालात तो बद से बदतर ही होते जा रहे थे। मैंने हर तरह की मेहनत मजदूरी करके हालात को बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं जितना भी कमाता वो सारी कमाई सिर्फ खाने पीने में ही ख़त्म हो जाती। जब नौबत फाकों तक आने लगी तो मेरी बहनें ज़ोबिया और ज़ोया भी मजबूरन मोहल्ले के घरों में छोटे मोटे काम करने लगीं। गुर्बत की चक्की हमें बेहद पीस रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे कैसे निकलूं। एक रात मैं बहुत परेशानी के आलम में घर से निकल आया था, क्योंकि घर के हालात मुझसे देखे नहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में मुझे मेरा एक दोस्त सुलेमान मिला। उसने मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने उसके सामने अपने घर के हालात रख दिए और उससे मदद मांगने लगा। सुलेमान ने मुझे हौसला दिया और कहने लगा कि इसमें इतनी परेशानी वाली तो कोई बात नहीं। उसने मेरी मदद करने की हामी भर ली। उसने मुझे खुली ऑफ़र की थी कि वो जो बिज़नेस कर रहा है इसमें मुझे भी अपने साथ शामिल कर सकता है, मगर मैंने इसको साफ साफ बता दिया था कि मेरी तालीम इतनी अच्छी नहीं कि मैं उसके किसी भी बिज़नेस को तरक्की दे सकता। तब सुलेमान मेरी बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा कि मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ इसमें तुम्हारा पढ़ा लिखा होना ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। मैं हैरान हुआ था कि आखिर वो ऐसा कौन सा काम कर रहा था जिसके लिए तालीम का होना ज़रूरी नहीं। तब वो मुझे कहने लगा कि वो जो कारोबार कर रहा था अगर मैं उसके साथ शामिल हो जाऊं तो थोड़े ही दिनों में बेतहाशा पैसे कमा सकता था। इस वक्त मुझे सिर्फ अपने घर वालों की भूख मिटाने की फिक्र थी, इसलिए मैंने सुलेमान के साथ उसका बिजनेस करने की हामी भर ली, बगैर ये जाने कि वो मुझे किस रास्ते पर लेकर जा रहा था। सुलेमान के साथ बिजनेस में काम करने की हामी भरने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि इसके साथ कारोबार करना मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी,
لیکن گھر کے حالات دیکھتے ہوئے مجھے اس وقت بھول گیا تھا کہ میں جو کام کر رہا تھا وہ غلط تھا، حرام تھا یا غیر قانونی تھا۔ مجھے تو اس وقت صرف اس بات سے غرض تھی کہ اس کام کے بدلے میرے پاس بہت سارے پیسے آنے لگے تھے، جس سے میں اپنے گھر کے حالات بہتر کر سکتا تھا۔ سلیمان ڈرگز بیچتا تھا اور اس کے علاوہ اور بھی وہ بہت سے ایسے کام کرتا تھا جو غیر قانونی تھے۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے زبردستی مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ میں اپنی مرضی سے ہی اس کے ساتھ وہ غیر قانونی کام کرنے کے لیے رضامند ہوا تھا، کیونکہ مجھے اپنے سامنے 2 چھوٹی بہنیں نظر آ رہی تھیں جن کی ذمہ داری مجھ پر آن پڑی تھی۔ اماں تو پہلے سے بیمار تھیں اور ابا بھی معذور ہو کر بیٹھ گئے تھے، اور ان کی آنے والی پینشن سے گھر چلانا بہت مشکل تھا، اس لیے اب سب گھر والوں کی ذمہ داری میرے ہی کندھوں پر آ گئی تھی۔ اس وقت مجھے سلیمان کے ساتھ کام کرنا بہت فائدہ مند لگ رہا تھا۔ جب میں نے سلیمان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو میرے پاس بہت سارے پیسے آنے لگے، جن سے میں گھر کا راشن وقت پر بھر لیا کرتا، اور اس کے علاوہ بھی ابا کو کچھ رقم دے دیا کرتا تاکہ وہ اس رقم کو اپنے استعمال میں لا سکتے۔ ابا مجھ سے پوچھنے لگے تھے کہ میں اتنے پیسے کہاں سے لا رہا تھا، مگر میں ان کو بہانہ بنا دیتا کہ مجھے کوئی نہ کوئی مزدوری مل جاتی ہے اور میں ہر طرح کا محنت طلب کام کر لیتا ہوں۔ کبھی کسی عمارت کی تعمیر کا کام ہوتا ہے تو کبھی کسی مشینری کا کام ہوتا ہے، اس لیے مجھے کہیں نہ کہیں سے اچھے دام مل ہی جاتے ہیں، اور ابا بھی میری بات سن کر مطمئن ہو گئے تھے۔ جب گھر کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے تب اماں مجھے کہنے لگی کہ میں گھر میں بہو لے آؤں، کیونکہ میری شادی کے بعد ہی دونوں بہنوں کی شادی کے بارے میں سوچ سکتی تھیں۔ میرے حالات بھی پہلے سے قدرے بہتر ہو گئے تھے، اس لیے میں نے بھی شادی کے لیے حامی بھر لی۔ میں خوش تھا کہ میرے کام کے بارے میں میرے گھر والوں کو اندازہ نہیں ہو سکا تھا، اور ان کی خوشیاں بھی لوٹنے لگی تھیں۔ میں سلیمان کا بہت احسان مند تھا، جس کی وجہ سے میں اپنے گھر کے حالات بدلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ سلیمان نے مجھے جس کام میں دھکیل دیا ہے وہ ایک دلدل تھی، اور میں اس دلدل میں دھنستا ہی چلا جا رہا تھا۔ اماں ابا نے میرے لیے رخسانہ نام کی ایک سلجھی ہوئی لڑکی کو پسند کیا۔ گھر میں میری شادی کی تیاریوں کی وجہ سے ایک رونق سی لگ گئی تھی۔ میں اپنی چھوٹی بہنوں کے ہنستے مسکراتے چہرے دیکھ کر اخلاقی اور غیر اخلاقی کاموں کی تمیز تک بھول گیا تھا۔ میں نے شادی سے پہلے رخسانہ کو دیکھا تک نہ تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ میری بہنوں اور اماں نے جس کو میرے لیے چنا تھا وہ ایک اچھی لڑکی ہی ہوگی، اور ان کا انتخاب بالکل ٹھیک تھا۔ رخسانہ کا تعلق ایک بہت اچھے اور عزت دار گھرانے سے تھا۔ وہ ایک پیار اور عزت کرنے والی بیوی ثابت ہوئی۔ جب میں نے رخسانہ کو دیکھا تھا تو اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ تو باللہ کی خوبصورت تھی اور اس کا لہجہ بھی بہت میٹھا تھا۔ اس نے بہت جلد میرے دل میں گھر کر لیا تھا۔ میری دونوں بہنیں بھی اس کے ساتھ گھل مل گئی تھیں۔ سلیمان کے ساتھ کام کرنے کے بعد میرے پاس اتنے پیسے آسانی سے جمع ہو جاتے تھے کہ میں اپنی بیمار ماں کا علاج کروا سکتا، وہ اپنی بہنوں کا بھی سہارا بن سکتا تھا۔ جب میں اپنے گھر میں سیٹل ہو گیا تب مجھے اپنی بہنوں کی فکر ہونے لگی، کیونکہ ان دونوں کی بھی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ زویا سے 2 سال ہی تو بڑی تھی، اس لیے میرا ارادہ تھا کہ میں دونوں بہنوں کو ایک ساتھ ہی گھر سے رخصت کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر لیتا۔ میں نے اپنی دونوں بہنوں کا رشتہ بھی ایک بہت اچھے اور اونچے گھر میں کر دیا تھا، اور وہ دونوں بھی خوشی سے اپنے گھر رخصت ہو گئی تھیں۔ میں نے ان کو ہر وہ چیز دی تھی جس کی وہ صرف باتیں ہی کرتی تھیں، اور رخسانہ کے پاس وہ چیزیں دیکھ دیکھ کر ان کا بھی دل چاہتا تھا کہ کاش وہ بھی لے سکتی۔ میں نے ان کی شادی پر بہت خرچہ کیا تھا اور ان کو ضرورت کی ہر وہ چیز لے کر دی تھی جس کو پا کر وہ خوش ہو گئی تھیں۔ جو کوئی بھی میرے بدلتے حالات کے بارے میں دیکھتا تھا یا سنتا تھا وہ میری قسمت پر رش کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ میرے حالات تو دنوں میں بدلنے لگے تھے۔ جہاں ہمارے گھر میں کئی روز فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی، اب وہاں سے ہی میں نے اپنی دونوں بہنوں کو ڈھیر سارے سامان کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ زویا اور زوبیا وہ دونوں تو اپنے گھر کی ہو گئی تھیں، اور میرے گھر کے حالات بھی بہت بدل گئے تھے، لیکن پیسہ کمانے کی دھن میرے سر پر ایسی سوار ہوئی کہ اب جو پیسے میں کمانے لگا تھا مجھے وہ بھی تھوڑے لگنے لگے۔ جس گھر میں میں رہتا تھا مجھے وہ بھی چھوٹا لگنے لگا۔ حالانکہ ان پیسوں میں میری ساری ضروریات آسانی سے پوری ہو جاتی تھیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں اور زیادہ پیسے کما سکتا تاکہ ایک بڑا گھر اور گاڑی لے سکتا، جو کہ ڈرگز بیچنے سے کہیں زیادہ تھا۔ مجھے اس کے لیے کوئی زیادہ بڑا ہاتھ مارنا تھا۔ جب میں نے اس بارے میں سلیمان سے بات کی تو میری بات سن کر کچھ لمحے تو خاموش رہا، اور پھر مجھے کہنے لگا کہ اس کے پاس میرے مسئلے کا حل تو ہے،
لیکن وہ کام بہت مشکل تھا۔ میں نے سلمان کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں اگر ڈرگس بیچ سکتا ہوں، جو کہ غیر قانونی کام ہے، تو میں اس سے بھی بڑا غیر قانونی کام بھی کر سکتا ہوں، لیکن مجھے صرف وہ طریقہ بتا دو جس سے میں زیادہ پیسے کما سکوں اور کم وقت میں بہت امیر بن جاؤں۔ سلمان مجھے کہنے لگا کہ پیسہ کمانے کا ایک طریقہ تو ہے، لیکن وہ ڈرگس بیچنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ اگر اس کام میں پکڑا گیا تو اس کا قصوروار یا ذمہ دار وہ بالکل بھی نہیں ہوگا، اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ایسی نوبت آئی تو میں سلمان کا نام بالکل بھی نہیں لوں گا۔ تب سلمان مجھے کہنے لگا کہ وہ بازار حسن سے جڑا ہوا تھا، وہ ڈرگس بیچنے کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی خرید و فروخت کے دھندے میں بھی ملوث تھا۔ میرے اندر کی انسانیت نے اس کام کو کرنے سے روکا تو تھا، لیکن زیادہ پیسے کے لالچ نے مجھے مجبور کر دیا۔ شروع میں نے صرف لڑکیوں کو بازار تک پہنچانے کا کام کیا۔ میں معصوم لڑکیوں کو پھنسا کر سلمان تک پہنچاتا تھا، اور اس سے آگے کا کام وہ خود ہی سنبھال لیتا تھا، اور مجھے اس کے بدلے پہلے سے بھی زیادہ پیسے مل جاتے تھے۔ لڑکیوں کو ڈھونڈنا یہ ایک بے حد مشکل کام تھا، اور اس سے بھی زیادہ مشکل کام یہ تھا کہ میں لڑکیوں کو اپنی پہچان چھپا کر سلمان کے حوالے کرتا تھا، کیونکہ اگر اس کام میں میری پہچان سامنے آ جاتی تو میرے اور سلمان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ لڑکیوں کی خرید و فروخت میں ملوث ہونے کے بعد مجھے ایک بار پھر یہ احساس ہوا تھا کہ یہ کتنا خطرناک کام اور گھنونا تھا، لیکن سلمان کے دیے ہوئے بھاری معاوضے اور تیزی سے بدلتے ہوئے مالی حالات نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اپنی انسانیت کو نظر انداز کر دیتا۔ رخسانہ نے بھی کبھی مجھ پر کوئی شک نہیں کیا تھا کہ میں اتنے سارے پیسے کہاں سے لا رہا تھا۔ میں نے ایک بڑا گھر خرید لیا تھا اور آہستہ آہستہ اس کو زندگی کی آسائشوں سے بھر رہا تھا۔ میرا گھر پہلے سے زیادہ خوبصورت اور جدید ہوتا چلا گیا۔ ایک دن سلمان نے مجھ سے ایک بہت بڑی ڈیل کے لیے بات کی۔ اس بار یہ ڈیل صرف لڑکیوں کی اسمگلنگ تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس میں کچھ غیر قانونی ہتھیاروں کی اسمگلنگ بھی شامل تھی۔ سلمان نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر یہ ڈیل کامیاب ہو گئی تو ہم دونوں اتنا پیسہ کما لیں گے کہ پھر ہمیں زندگی بھر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں نے سلمان کی اس ڈیل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، اور میرا دل خوشی سے بھر رہا تھا کہ بہت جلد میرا امیر ہونے کا خواب پورا ہونے والا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ کام نہ صرف غیر قانونی تھا بلکہ جان لیوا بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر حامی بھر لی کہ بس یہ آخری دفعہ ہے، اس کے بعد مجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا جس سے مجھے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو۔ میں یہ غیر قانونی کام ایک آخری دفعہ کرنے والا تھا، اس لیے میری یہ خواہش تھی کہ میں آخری بار ایک بہت بڑا ہاتھ ماروں۔ ہتھیاروں کا کام تو سلمان نے خود بھی سنبھال لیا تھا، جبکہ لڑکیوں کا کام ابھی بھی میرے ہی ذمہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس بار زیادہ سے زیادہ لڑکیاں سلمان کے حوالے کروں تاکہ اس آخری موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا سکوں۔ مجھ پر پیسہ بنانے کی اس حد تک دھن سوار ہو چکی تھی کہ مجھے صحیح اور غلط سب کچھ بھول چکا تھا۔ حالانکہ میری بیوی میرے ساتھ خوش تھی، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ میں کتنے پیسے کما رہا تھا، بلکہ وہ ہر حال میں صبر کرنے والی ایک صابر بیوی تھی۔ میں نے کچھ لڑکیاں تو اکٹھی کر ہی لی تھیں، لیکن زیادہ کی طلب میں اپنے آس پاس نگاہ دوڑانے لگا، جس کے بدلے مجھے کچھ زیادہ پیسے مل سکتے۔ اور تب میری نظر ندا پر پڑی تھی، رخسانہ کی چھوٹی بہن ندا، جو ذہنی طور پر معذور تھی اور اپنی معصومیت اور حسن کی وجہ سے سب کی توجہ کا مرکز تھی۔ وہ رخسانہ سے کہیں درجے زیادہ خوبصورت تھی اور اس سے زیادہ جوان بھی تھی، مگر اس میں ایک کمی تھی، اور وہ یہ کہ وہ ذہنی طور پر تھوڑی معذور تھی۔ جب میں نے ندا کو دیکھا تو میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ اس بار میں اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور بازار حسن میں اس کو بیچ کے اس کے بدلے بہت سارے پیسے بٹور لوں گا۔ ندا کو دیکھ دیکھ کر میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی اتنی خوبصورتی کا آخر کیا فائدہ تھا، کیونکہ وہ تو ذہن سے معذور تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ جس حالت میں تھی اس کو کوئی بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کی شادی تو ہو نہیں سکتی، نہ ہی وہ کسی کا گھر بسا سکتی ہے، تو میں اس سے ہی فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکتا۔ ندا بلا شبہ ایک بے حد پرکشش لڑکی تھی، لیکن اس کی ذہنی حالت اسے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی تھی۔ پیسہ کمانے کی دھن نے میرے ضمیر کو اس حد تک مفلوج کر دیا تھا کہ میں بھول چکا تھا کہ میرا ندا سے کیا رشتہ تھا، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ندا کو بھی اپنے اس گھنونے مقصد کے لیے ضرور استعمال کروں گا۔ ندا کی خوبصورتی پر تو کئی لوگ نظریں جمائے ہوئے تھے، اور میں جانتا تھا کہ اگر میں اسے بیچ دوں
تو مجھے صرف اس ایک لڑکی کے بدلے میں اتنی رقم مل سکتی تھی جو میری آج تک کی کل کمائی تھی۔ ندا ذہنی طور پر معذور تھی، اس لیے وہ کبھی کبھار گھر سے نکل آتی تھی اور بے مقصد ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ بہت بار ایسا ہوا تھا کہ گھر والے اس کو ڈھونڈ کر گھر واپس لاتے تھے، مگر وہ ہر بار ہی کسی نہ کسی سے نظر بچا کر گھر سے نکل جاتی تھی۔ ندا کی معصومیت اور معذوری کا فائدہ اٹھانے کے ارادے نے میرے اندر کے انسان کو بہت بار شرمندہ کیا، لیکن پیسہ کمانے کی دھن نے تو جیسے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی تھی۔ آخرکار ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا کہ میں اپنے مقصد کے لیے ندا کو استعمال کر سکتا۔ ندا اپنی ہی دن میں گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ رخسانہ اور باقی گھر والے بے خبر تھے کہ ندا گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ ندا کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے جانا میرے لیے آسان تھا، کیونکہ وہ مجھے پہچانتی تھی اور میری باتوں پر بھروسہ بھی کرتی تھی۔ میں بہت دیر تک اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ میں کسی ایسی سنسان جگہ کے انتظار میں تھا جہاں پر کوئی بھی مجھے ندا کے ساتھ نہ دیکھ سکتا اور کوئی بھی مجھ پر شک نہ کر سکتا۔ جب میں ایک سنسان جگہ پر پہنچ گیا تو ندا کے سامنے آ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو گئی تھی اور میں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنے ساتھ لے کر چلنا شروع کر دیا۔ میں احتیاطاً آس پاس بھی نظریں دوڑا رہا تھا کہ کہیں کوئی مجھے ندا کے ساتھ دیکھ نہ لے، تاکہ اگر بعد میں ندا کی گمشدگی کی کوئی خبر آئے تو کسی کا شک مجھ پر نہ جائے۔ میں ندا کو سلیمان کی بتائی ہوئی جگہ پر لے گیا۔ راستے میں کئی بار میرے ضمیر نے مجھے روکا تھا، مجھے ملامت بھی کی تھی، لیکن ہر بار پیسہ کمانے کی لالچ نے مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سلمان نے مجھے کہا تھا کہ ندا جیسی لڑکی کے بدلے ہمیں ایک بڑی رقم ملے گی۔ اس نے پہلے سے اس کوٹھے کے خریداروں سے بات کر رکھی تھی جو ندا کو کسی غیر ملکی کلب میں فروخت کرنے والے تھے۔ میں نے سلمان کو یقین دلایا تھا کہ میں ندا کو لے کر وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ جب میں ندا کو سلمان کے حوالے کرنے والا تھا تو اچانک اس کی معصوم آنکھوں نے میری طرف دیکھا۔ وہ میرے چہرے پر اعتماد بھری مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی، عادل بھائی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا یہ سوال میرے دل کو چھید گیا تھا، لیکن میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ ندا تو میرے خاندان کی ہی ایک لڑکی تھی اور مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا، لیکن جب میں نے اس کو سلمان کے حوالے کیا تب میرا دل چاہا تھا کہ وہ جس جگہ پر جانے والی تھی میں خود اس کو وہاں چھوڑ کر آؤں۔ حالانکہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں اس کو سلمان کے حوالے کر دیتا یا خود ہی چھوڑ آتا۔ میں نے ندا کو سلمان کے ساتھ خود اس کوٹھے پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور سلمان کے ساتھ ہی کوٹھے کی طرف بڑھ گیا۔ جب میں نے ندا کو اس کوٹھے کی مالکن کے حوالے کیا تو وہ کوٹھے کی مالکن ندا کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ سلمان تو اس کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ ہم ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی لانے والے تھے جس کا دام پہلے سے بھی زیادہ ملنا تھا، مگر جب اس کوٹھے کی مالکن نے ندا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا تب بھی وہ ہماری پسند پر داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ ندا کو دیکھتے ہی وہ جان گئی تھی کہ یہ لڑکی ان کے لیے قیمتی خزانہ ثابت ہو سکتی تھی۔ ندا کی معصومیت اور معذوری کوٹھے کے ماحول میں سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ندا کو کوئی خبر نہیں تھی کہ میں اس کو کہاں لے گیا تھا۔ وہ تو معصوم بس اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس کوٹھے کا جائزہ لے رہی تھی اور میرے بازوؤں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے کھڑی تھی، جیسے وہ اس ماحول سے ڈر رہی تھی، مگر مجھے اس کے ڈر کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو اس کے بدلے جو رقم ملنے والی تھی اس سے میری دنیا ہی بدل جانے والی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے ندا کو اس کوٹھے کی مالکن کے حوالے کیا، کیونکہ ندا تو کسی بھی صورت میرا بازو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ مجھے تو اس وقت بھی اس پہ کوئی ترس نہیں آیا تھا جب وہ میرے ساتھ واپس جانے کی ضد کرنے لگی تھی، لیکن میں اس کو خود سے الگ کر کے کوٹھے کی مالکن کے حوالے کرایا تھا۔ میں ندا کو تو اس کوٹھے پر چھوڑ آیا تھا، مگر پیچھے رخسانہ کے گھر میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ سبھی ندا کو ڈھونڈنے لگے تھے۔ سبھی یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے بھی کئی بار جاتی تھی گھر سے مگر واپس آ جاتی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ جوان جہاں لڑکی تھی ہو سکتا ہے کسی کی نظر پڑ گئی ہو اور کوئی اٹھا کر لے گیا ہو۔ ہر طرف یہی شور تھا کہ ندا کھو گئی ہے۔ کوئی یہ مشہور کر رہا تھا کہ ندا تو پاگل نہیں تھی، وہ تو ایک بالکل ٹھیک ٹھاک لڑکی تھی، مگر گھر والے ہی اس کو پاگل کہتے تھے اور وہ گھر والوں کی باتوں سے تنگ آ کر خود ہی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ مگر رخسانہ اور اس کے گھر والے کسی بھی صورت یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ وہ گھر سے بھاگ سکتی تھی۔ میں نے بھی رخسانہ کے ساتھ مل کر ندا کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی اور خود کو اس کے سامنے یہ ظاہر کروایا تھا کہ اس کی بہن کے کھو جانے کا مجھے بہت دکھ تھا اور میں چاہتا تھا کہ وہ مل جائے،
مگر ایسا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ندا کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ کسی کا دھیان اس طرف جانے والا تھا ہی نہیں کہ وہ کسی کوٹھے پر ہو سکتی تھی۔ کچھ دن تک تو میں رخسانہ کے ساتھ مل کر ندا کی تلاش کرتا رہا، لیکن آخرکار ہم سب تھک ہار کر بیٹھ گئے تھے اور یہ مان لیا تھا کہ ندا کہیں ایسی جگہ کھو گئی ہے جہاں سے وہ کبھی واپس آ ہی نہیں سکتی۔ رخسانہ بہت دن تک روتی رہی تھی اور میں اس کو دلاسے دیتا رہا، اس کو چپ کرواتا رہا تھا، مگر اس کا غم بہت بڑا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو کھویا تھا جو معذور تو تھی ہی، خوبصورت بھی بلا کی تھی۔ رخسانہ اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ ندا ایک نہ ایک دن ضرور واپس آ جائے گی۔ اس کو نہ جانے کیوں یقین تھا کہ ندا جہاں بھی گئی تھی وہ ایک نہ ایک دن اپنے گھر والوں کے پاس ضرور واپس آ جائے گی، اور میں بھی رخسانہ کی اس بات پر اس کی تائید کرتا تھا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا، ندا واپس ضرور آ جائے گی۔ رخسانہ مجھ سے ہمیشہ ایسا ہی کہتی تھی کہ ندا تو کبھی کبھار گھر سے باہر جاتی بھی رہتی تھی اور ہم سب گھر والے اس کو ڈھونڈ کر لے آتے تھے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ وہ نادانی میں گھر سے باہر چلی گئی ہے مگر واپسی کا راستہ بھول گئی ہے۔ جب اس کو راستہ یاد آئے گا تو وہ واپس آ جائے گی۔ میں نے بھی رخسانہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ دن بہت جلد آئے گا جب ندا گھر واپس آ جائے گی، مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا کہا ایک دن سچ ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ دن میرے لیے کتنا مشکل ہونے والا تھا۔ ندا کے بدلے میں مجھے جو پیسے ملے تھے ان کے بعد تو مجھے سچ میں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ میں نے تو وہ کام چھوڑنا چاہا تھا مگر مجھے پیسے کمانے کی اس بری حد تک لت پڑ چکی تھی کہ میرا دل ہی نہیں بھرتا تھا۔ میں اور زیادہ پیسے کمانے کی دھن میں پاگل ہوا جا رہا تھا، جبکہ اس واقعے کے بعد سلیمان اس کام سے پیچھے ہٹ گیا تھا اور اس نے مجھے بھی بہت منع کیا تھا کہ ہم اس غیر قانونی کام سے جتنا کما چکے تھے وہی ہمارے لیے کافی تھا، مگر میں نے سلمان کی ایک نہ سنی تھی۔ وہ مجھے اس کاروبار میں اس حد تک پھنسا چکا تھا کہ میں اس میں سے نکلنے والا ہی نہیں تھا۔ سلمان خود تو یہ کام چھوڑ کر ملک سے باہر چلا گیا تھا، مگر مجھے یہ حوصلہ تھا کہ اگر آج تک میں اس غیر قانونی کام کی وجہ سے نہیں پکڑا گیا تو آئندہ بھی نہیں پکڑا جاؤں گا، جبکہ یہ میری غلط فہمی تھی جو کہ بہت جلد دور ہونے والی تھی۔ رخسانہ اب ندا کے گھر بہت زیادہ جانے لگی تھی۔ وہ ہر روز اپنے اماں ابا کے گھر چلی جاتی اور وہاں بیٹھ کر بہت دیر تک اپنی بہن کا انتظار کرتی رہتی کہ کوئی پتہ نہیں کب ندا واپس آ جائے، اور میں ہر بار رخسانہ کو سمجھا کر واپس لے آتا تھا کہ اب وہ یہ فضول کی ضد چھوڑ دے۔ ندا کو گھر سے گئے بہت مہینے گزر چکے تھے، اگر اس نے گھر واپس آنا ہوتا تو وہ آ جاتی، مگر وہ اب کبھی بھی گھر واپس نہیں آئے گی۔ مگر رخسانہ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید باقی تھی کہ ندا ایک نہ ایک دن گھر واپس آ ہی جائے گی۔ میں رخسانہ کی باتیں سن کر دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ ندا کبھی گھر واپس نہیں آئے گی، بلکہ ہو سکتا ہے جہاں پر میں اس کو بیچ کر آیا تھا انہوں نے اس کو اب تک ملک سے باہر روانہ کر دیا ہو، اور اگر وہ ملک سے باہر چلی گئی تھی تو پھر اس کا گھر واپس آ جانے کا کوئی بھی امکان باقی نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت مصروف ہو چکا تھا۔ اب میں نے لڑکیوں والا کام چھوڑ کر دوسرے غیر قانونی کام کرنے شروع کر دیے تھے، جن میں ڈرگز اور غیر قانونی ہتھیاروں کی اسمگلنگ شامل تھی، جو میں اب بڑے پیمانے پر باہر کے ملک میں اسمگل کرنے لگا تھا اور تھوڑے وقت میں بہت زیادہ پیسے کمانے لگا تھا۔ اگر کوئی مجھے دیکھتا تو اس کو یقین نہیں آتا تھا کہ میں وہی عادل تھا جس نے اپنی پڑھائی تک مکمل نہیں کی تھی، لیکن اتنا بڑا گھر خرید لیا تھا اور اس گھر میں ضرورت کی ہر آسائش موجود تھی۔ تب زندگی نے پلٹا کھایا تھا اور میرا امتحان شروع ہو گیا تھا، جب اماں اپنی بیماری سے لڑتے لڑتے دنیا چھوڑ گئی تھیں۔ میں نے تو اماں کے علاج پر بہت پیسہ لگایا، مگر شاید وہ پیسہ حرام کا تھا جو اماں جیسی نیک عورت کو راس نہیں آیا تھا، اور وہ خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ ابا کی معذوری کا علاج کروانے کی بھی میں نے بہت کوشش کی تھی، مگر شاید ان کا علاج ہونا ناممکن تھا۔ شادی کے 2 سال بعد میرے گھر جڑواں لڑکے پیدا ہوئے، مگر وہ دونوں پیدا ہونے کے چند لمحے بعد ہی گزر گئے تھے۔ میرے اوپر ایک کے بعد ایک قیامت ٹوٹتی جا رہی تھی، مگر مجھے ابھی بھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ سب اس کا نتیجہ تھا جو میں ساری زندگی کرتا رہا تھا۔ میرے گھر کے معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے، مگر میں نے ڈرگز کو سپلائی کرنے کا کام ختم نہیں کیا تھا، کیونکہ اب میرے گھر کا وہی واحد ذریعہ آمدن تھا۔ اگر میں اس کو بھی چھوڑ دیتا تو اتنا بڑا گھر کیسے چلا پاتا جو میں نے نہ جانے کتنے غیر قانونی کام کر کے کھڑا کیا تھا۔ مجھے تو میرے کاموں کی سزا مل رہی تھی، مگر رخسانہ بیچاری کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔
मगर इसको भी मेरे साथ रहने की सज़ा मिल रही थी। जब निदा को इस कोठे पर फ़रोख्त किए मुझे 3 साल का अरसा गुजर चुका, तो एक दिन अचानक मुझे सलमान का फ़ोन आया और वो मुझे कहने लगा कि कोठे की मालकिन मुझसे बात करना चाहती है। मैं हैरान रह गया था कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद आखिर उससे मुझसे क्या बात करनी थी, जो उसने सलेमान के हाथ मेरे लिए पैगाम भिजवाया था। मैं सोचने लगा था कि कहीं निदा इस कोठे की मालकिन को धोखा देकर वहाँ से भी तो नहीं भाग गई, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो तो ज़हनी माजूर लड़की थी, इसको तो कुछ समझ ही नहीं थी। फिर वो भला इस कोठे से कैसे भाग सकती थी? कभी मेरे जहन में ये ख्याल आता कि निदा ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, जिसकी वजह से कोठे की मालकिन मुझसे बात करना चाहती थी। तरह तरह के खदशात मेरे जहन में जन्म लेने लगे और इन्हीं खदशात को अपने जहन में रखकर मैंने कोठे की मालकिन से बात करने का फ़ैसला कर लिया। जब मैंने इस कोठे की मालकिन को फ़ोन किया तो वो खुशी से भरपूर लहजे में मुझे कहने लगी, आदिल मियाँ, तुमने तो हमें सोने की चिड़िया ला कर दी है। वो लड़की तो हमारे कारोबार को 4 चांद लगा रही है। इसकी वजह से हमारे कारोबार में बहुत तरक्की हो गई है। मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करके इस लड़की के बदले तुम्हें एक भारी इनाम देना चाहती हूँ। मैं कोठे की मालकिन की बात सुन के बहुत हैरान हुआ कि आखिर इसको मेरा शुक्रिया अदा करने का ख्याल इतनी देर के बाद क्यों आया था। मगर दूसरी ही तरफ मुझे बेहद खुशी भी हुई थी कि मेरे जहन में निदा के बारे में जो भी ख्यालात और खदशात आ रहे थे वो सब गलत ही थे। निदा कोठे से भागी नहीं थी, बल्कि वो तो इसी कोठे पर मौजूद थी और उसकी वजह से मुझे दोबारा एक भारी रकम मिलने वाली थी। मैं मज़ीद पैसों के बारे में सोचकर फ़ौरन कोठे की तरफ भागा था। जब मैं इस कोठे पर पहुंचा तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा था कि शायद मालकिन मुझे निदा के बदले में मज़ीद रकम देगी, लेकिन कमरे में दाखिल होने के बाद जो मंजर मैंने देखा था उसने मेरी रूह को झंझोड़ कर रख दिया था। इस कमरे में सामने ही निदा बैठी हुई थी, लेकिन उसके साथ एक शख्स बैठा था जो बहुत बाअसर और अमीर लग रहा था। मैंने निदा के साथ बैठे हुए इस शख्स को बहुत गौर से देखा था और पहचानने की कोशिश की थी कि आखिर वो कौन था और निदा के साथ क्यों बैठा हुआ था। कुछ लम्हों के लिए मेरी नज़रें निदा और इस शख्स पर मरकूज हो गई थीं। इस शख्स की आंखों में कुछ तो था जो बहुत अजीब था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शख्स कौन था और कोठे की मालकिन ने मुझे फ़ोन करके क्यों बुलवाया। मैं सोच रहा था कि आखिर निदा को इस शख्स के साथ बैठे देखकर मैं क्यों परेशान हो रहा था। जब मैं निदा को एक ऐसी जगह पर बेच ही चुका था जहां पर हर रोज़ न जाने कितने लोगों का आना जाना होता होगा, तो मुझे इसी शख्स को देखकर इतनी हैरानगी क्यों हो रही थी। मैंने खुद को काबू में रखते हुए इस शख्स से बात करने का फ़ैसला किया था ताकि जान सकता कि आखिर वो कौन था और मुझे कोठे पर किस काम के लिए बुलाया गया था। मैं धीरे धीरे इसके करीब पहुंचा और उससे पूछने लगा कि वो कौन था और मुझे क्यों बुलाया गया। इस शख्स ने मेरी बात सुनकर मुझे सर से पांव तक देखा और कहने लगा कि तुम ऐसे लगते तो नहीं जिस तरह के काम करते हो। मैं इसकी बात सुन के घबरा गया, मगर अगले ही लम्हे वो अपनी जगह से उठा और मुस्कुराते हुए मेरे करीब आकर कहने लगा, तुम वही हो ना जिसने निदा को हमारे कारोबार में शामिल किया था। मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने क्या ज़बरदस्त काम किया है जो तुमने इस जैसी हूर लड़की को हमारे हवाले कर दिया। अरे यही तो वो वाहिद लड़की है जिसकी वजह से हमारा कारोबार और भी आगे बढ़ रहा है। वो आदमी तो बहुत ही अजीबो गरीब बातें कर रहा था जो मेरी समझ से बाहर थीं। मेरे दिल में बेशुमार सवालात जन्म ले रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको क्या कहता और क्या ना कहता। तब अचानक मेरे जहन में ये ख्याल आया था, कहीं ये शख्स मुझे फंसाने तो नहीं आया। मैंने खुद को संभालते हुए उससे कहा था कि तुम जानते हो कि मैं सब में मुलव्विस नहीं था। मैंने निदा को बेच दिया था। मुझे नहीं मालूम कि अब ये क्या करती है। मेरी बातें सुनकर वो शख्स मुझे कहने लगा कि मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि उसने तो मुझे अपने पास सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि निदा के लिए मेरा शुक्रिया अदा कर सकता कि मैंने उस औरत को इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से ला कर दी थी। वो निदा की तरफ सत्ताईशी नज़रों से देख रहा था और तब मुझे यकीन आ गया था कि हो सकता है वो शख्स निदा को ख़रीदना चाहता हो और इसके बदले एक बड़ी रकम देने वाला था। तभी तो कोठे की मालकिन ने मुझे मेरा हिस्सा देने के लिए बुलाया था। मैं इस शख्स को अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा कर वापस आ तो गया था, मगर मैं नहीं जानता था कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुका था, क्योंकि वो शख्स एक पुलिस वाला था और रुखसाना के अब्बा का एक जानने वाला था।
मगर अक्सर कोठों पर मुजरा देखने जाया करता था। जब उसकी नज़र निदा पर पड़ी थी तो इसने कोठे की मालकिन से ज़रूर इस बारे में पूछा था कि आखिर इस लड़की को कोठे पर कौन लाया था या वो खुद आई थी। मगर कोठे की मालकिन तो ऐसी शातिर औरत थी कि उसने इस पुलिस वाले को मेरे बारे में बताने के बदले एक बड़ी रकम की डिमांड की थी और वो मान भी गया था। और कोठे की मालकिन ने मुझे बहाने से वहाँ बुलवाया ताकि वो पुलिस वाला अपनी तसल्ली कर सकता। जब मैं इस कोठे से वापस आया था तब भी अपने गैर कानूनी कामों से बाज नहीं आया और ना ही मुझे ये मालूम था कि वो पुलिस वाला मेरे ताक़ुब में रहकर मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा था। मुझे तो इन सब कामों की ऐसी आदत लग चुकी थी कि मैं कोई एहतियात भी नहीं करता था और ना ही मुझे किसी किस्म का डर खौफ रहा था। मैं अपनी मामूल की ज़िंदगी गुजार रहा था तो एक दिन अचानक पुलिस ने मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। मैं डर गया था और दिल में सोचने लगा था कि आखिर मैंने क्या गलती कर दी जो पुलिस वाले मेरे साथ बात करने के लिए आए थे। रुखसाना भी परेशान हो गई थी। तब पुलिस का एक आदमी मुझे कहने लगा कि मुझे थाने आना है क्योंकि मुझ पर कुछ इल्ज़ामात थे। मैंने उनकी बात सुनकर पहले तो इनकार किया, मगर वो मुझे कहने लगा कि उनके पास मेरे खिलाफ सबूत मौजूद हैं और वो मुझे गिरफ्तार करने के लिए ही आए थे। मेरा दिल एकदम से घबराया था और मैं समझ नहीं पाया था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा था। जब वो मुझे गिरफ्तार करके थाने ले गए तो वहाँ पर मैंने इस शख्स को देखा जिसको मैंने इस कोठे पर निदा के साथ देखा था और तब मुझे सारा माजरा समझ आ गया था कि आखिर क्या हुआ था। फिर वहाँ पर ही मुझे मालूम हुआ कि वो पुलिस वाला दरअसल रुखसाना के अब्बा का ही जानने वाला था और जब इसको निदा के बारे में मालूम हुआ वो मेरे खिलाफ सबूत जमा कर रहा था और मैं बेखबर था और मैं उसके जाल में फंस चुका था। वो पुलिस वाला और कोठे की मालकिन दोनों मिलकर मुझे सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे और मैं इनकी कोई चाल समझ नहीं सका था। तब मुझे एहसास हुआ था कि मैंने सलमान की बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती की थी। वो मुझे कहता रहा, मना करता रहा, मगर मैं तो ज़्यादा पैसे कमाने की धुन में अंधा हो चुका था और गैर कानूनी रास्तों पर चलकर अपनी तकदीर को खुद तबाह बर्बाद कर दिया था। इस पुलिस वाले ने मेरी सारी असलियत खोलकर रुखसाना के घर वालों के सामने रख दी कि मैं ही वो शख्स था जिसने उनकी बेटी को इस घर से चुरा कर एक कोठे पर बेच दिया। रुखसाना को ये सब सुनकर यकीन नहीं आया था कि मैं उसके साथ रहते हुए उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता था। इसके बाद से रुखसाना मुझे छोड़कर अपने घर चली गई थी। जब मैंने अपनी बहनों से बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने भी मुझसे मिलने से इनकार कर दिया था और मेरे साथ अपना हर ताल्लुक, हर रिश्ता ख़त्म कर दिया था और पुलिस मुझे गिरफ्तार करके अपने साथ थाने ले गई थी। मुझे नहीं मालूम मेरे पीछे मेरे माजूर अब्बा का क्या बना, क्योंकि इस घर में अब वही अकेले रह गए थे। वो घर वैसे ही खाली हो गया जो मैंने अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों से बनाया था। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का लालच मुझे ले डूबा और आज मुझे जेल में कैद 4 साल गुजर चुके हैं। मुझे नहीं मालूम कि मुझे इस कैद में और कितना वक्त गुजारना होगा। मुझे नहीं मालूम कि मैं इस कैद से कभी बाहर निकल भी पाऊंगा या नहीं।